بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ، اس کتاب میں سوال نمبر 52 سے پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 16 ہے۔ پڑھنا ہے ہم لوگوں کو ما دلیل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنة۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث. السؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إنه كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حليم، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا، إنه على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. بس ہے ایک اور ما مثال الاسماء الحسنى ما من السنة مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد
أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب. الحديث وغير ذلك كثير. طيب ٹھیک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ سوال نمبر 52 اعلام سنت المنشورہ میں سوال نمبر 52 جو آج کا حلقہ نمبر 16 ہے. ما دلیل الاسماء الحسنى من الکتاب والسنہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اس بات کی دلیل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوال یہاں پر ذکر کیا ہے اور اس کی کتاب و سنت سے دلیل طلب کی ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ قول ہے، یہ دلیل کے طور پر یہاں ذکر کر رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. خود اللہ رب العزت نے کہا اپنے تعلق سے کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو تم پکارو اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں یا غلط راہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کہو یا رحمان کہو، یہ اللہ رب العزت ہی کے ناموں میں سے ہیں، کچھ بھی اس میں سے بلائیں تو فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف اسماء کے تعلق سے مختلف آیتوں میں ذکر کیا ہے. یہاں پر انہوں نے 2-3 آیتیں ذکر کرنا ضروری سمجھا. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اور خاص طور پر یہاں اسماء حسنہ جس میں ہیں اس کا ذکر ضروری سمجھا ہے. جس میں اسماء حسنہ ہیں اس کو ضروری طور پر انہوں نے ذکر کیا، خاص طور پر وہ آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. تو یہاں پر انہی 3 آیتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد حدیث سے دلیل کے طور پر یہاں پر مسند احمد کی یہ حدیث ذکر کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بخاری کی بھی حدیث ہے. بخاری کی حدیث میں یہ ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. ان ناموں کو شمار کریں گے تو جنت میں داخلے کا یہ اسماء سبب بنیں گے. تو یہ بابرکت اسماء ہیں، صحیح بخاری میں ہے. اس کے بعد مزید کچھ اضافے کے ساتھ مسند احمد میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ، جو بھی نام تو نے ذکر کر دیا، اپنے لیے پسند کیا اور اس کا ذکر تو نے کتاب میں کیا یا کسی ایک مخلوق کو سکھایا، یا ایسے بھی اسماء ہیں جو تو نے اب تک کسی مخلوق کو سکھلائے نہیں، بتلائے نہیں، اپنے پاس اپنے علم غیب میں محفوظ رکھے ہیں، تو ان تمام اسماء کا واسطہ دے کر میں تجھ سے طلب کرتا ہوں. تو اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر یا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ جائز ہے، یہ مشروع ہے. جیسا کہ یہاں پر اس حدیث میں ذکر کر دیا گیا ہے اسألک اللہم بکل اسم هو لک. تو یہ اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنا یہ مشروع ہے، درست ہے، بلکہ مطلوب، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سکھلایا.
تو اب یہاں پر قرآن اور سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے۔ اسم کی جمع اسماء اور حسنہ کس کی جمع ہے مشائخ؟ حسنہ، الحسنہ یہ کیا ہے؟ الحسنہ الحسنہ جمع نہیں ہے شاید، الاحسن حسنہ تو یہ اس میں تفضیل ہے نا؟ ہاں، تو احسن، حسناء، حسنہ، حسن، حسنہ اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ جمع کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ احسن کی جمع ہے۔ اچھا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اب یہاں پر اگر ایک اسم ہے تو اس کو کہیں گے اس میں احسن، اس میں حسن نہیں، اس میں احسن کہیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے جتنے بھی ناموں کے تعلق سے جو بات یہاں پر ذکر کی گئی دلائل کے طور پر، اسماء حسنہ کیا جتنے نام قرآن و سنت میں وارد ہیں اسی پر اکتفا کرنا ہے، یا انسان جو ہے اپنے طور پر بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان کچھ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کر سکتا ہے؟ کیا ہے مشائخ؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جتنے نام ہیں اتنے ہی یہ کریں گے، لیکن یہی اتنے ہی نام ہیں بلکہ کیا بھی ہے نہیں، اس سے بھی زیادہ نام ہے۔ ٹھیک ہے، تحدید کے تعلق سے جو بات آپ نے کہی کہ تحدید میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اتنے ہی نام ہیں، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے۔ ابھی حدیث سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقوں میں سے مختلف مخلوقات کو اپنے نام سکھلائے ہیں، اور کچھ نام ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں محفوظ رکھ لیے۔ یہاں پر یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ اسماء حسنہ یہ سارے توقیفی ہیں، اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام اپنے ذہن سے اپنی فکر سے وضع نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یا سنت میں اپنے لیے جو نام ذکر کیے ہیں وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے اور اللہ کو اسی کے ذریعے سے پکارا جائے گا۔ اب آدمی ہر کوئی اپنے طور پہ کوئی بھی نام وضع کر لے، اللہ کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ واضح ہوئی شیخ بات؟ جی جی، واضح واضح۔ تو قرآن میں یا سنت میں اگر وہ نام مذکور ہے تو پھر وہ نام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے، اگر وہ نام مذکور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر نہیں ہوا ہے، تو پھر ہم وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر مثال کے طور پر بعض چیزیں قرآن سے مثالیں اسماء حسنہ کی مثالیں ذکر کی گئی ہیں، پھر اسی طرح اس کے بعد کے سوال میں یہ حدیث سے کچھ اسماء حسنہ کی مثالیں ذکر کی گئی۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے قرآن سے جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں اسماء حسنہ کی، ان اللہ کان علیا کبیرا لطیفا خبیرا علیما قدیرا ان اللہ کان سمیعا بصیرا ان اللہ کان عزیزا حکیما، یہ سارے ہی جو اسماء حسنہ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہاں پر مختلف آیتوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، غنی حلیم، انہ حمید مجید، تو یہ سارے کے سارے اسماء جو ثابت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے پکارا جائے گا، ان کے ذریعے سے ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی۔ اس کے بعد
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. پھر اسی طرح سورہ حشر کے آخری آیات میں جن ناموں کا تذکرہ ہے یہ سارے کے سارے یہاں پر مذکور ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نام کا واسطہ دے کر ہم دعا کر سکتے ہیں. آخر میں یہاں پر بھی ذکر ہوا لہ الاسماء الحسنى، تو یہ سارے کے سارے اسماء حسنہ ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے. اس کے بعد جو اس کے بعد والا سوال ہے، سوال نمبر 54، ما مثال الاسماء الحسنى من السنہ، کہ قرآن کے بعد اب سنت سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسماء حسنہ کون کون سے ہیں. تو دیکھیے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اسی طرح رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہاں پر کیا ہے، اگر آدمی صرف رب کہے تو کیا یہ اللہ رب العزت کا نام ہے؟ صرف رب کہنا صرف رب کا استعمال کرنا، یا اسی طرح جو ہے الہ کا استعمال کرنا، الہن اگر کہیں گے، اسی طرح رب الہن، یہ جو اسماء ہیں یہ کیا اسماء حسنہ شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا ہے مشائخ؟ یہ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. رب البیت، ہاں ٹھیک ہے، یہ اسماء حسنہ نہیں ہے. اگر صرف رب کہیں گے، اگر آپ ایسا کہیں گے رب السماوات والارض، تو پھر یہ نام بالکل اللہ رب العزت کا نام ہو گیا، اس قید کے ساتھ. اب صرف رب البیت کہیں گے تو آپ جیسے بول رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ رب البیت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اس گھر کے مالک ہیں اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن رب السماوات والارض کہیں گے تو یہ بالکل اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ مطلق جو استعمال کرنا ہے رب، یہ کوئی اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. اسی طرح الہن کہیں گے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا. تو مطلب یہ کہ ایک انسان اپنی نفسانی خواہش کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو پھر یہ الہ یہاں پر اسماء حسنہ نہیں ہے. تو یہ بات یہاں پر واضح کرنی. چلیے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر رب کا لفظ استعمال کرنا ہے تو اسی اضافت کے ساتھ استعمال کرنا ہے. رب السماوات ہی ورب الارض، یا رب السماوات صرف کہیں یا رب الارض کہیں، اسی طرح رب العرش الکریم کہیں. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ رب العرش الکریم کہہ رہے ہیں تو یہ الکریم کس کی صفت ہے مشائخ؟ رب کی، رب کی صفت ہے. جی بالکل، یہ عرش کی صفت نہیں ہے، العرش الکریم نہیں ہے. رب العرش الکریم یہاں پر رب العرشی جو کہا گیا اس کی صفت ہے یہ الکریم. اسی طرح رب العرش العظیم، گرچہ کہ عرش کی بھی صفت ہو سکتی ہے العظیم، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی رب العرشی اس کی صفت یہ ہے العظیم. ٹھیک ہے، وہ عرش کی تو جو صفت ہے وہ دیگر احادیث میں ذکر کی گئی کہ عرش اس قدر بڑا ہے، اس کی حیثیت یہ، اس کے سامنے یہ آسمان و زمین ایک حلقے کی طرح ہیں، ایک رنگ کی طرح ہیں. یہ اس کی صفت اپنے طور پر وہ بڑی مخلوق ہے عرش. لیکن یہاں پر اگر اس کو کس کی صفت آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہاں العظیم رب العرشی کی صفت ہے، اسی طرح الکریم رب العرشی کی صفت ہے. چلیے اس کے بعد وقول صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض. تو یہ جتنے جس کے اندر اضافت ہے اس کو اضافت کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے گا. ذل جلال یا ذل جلال کہیں، یا یہ برابر جس طرح اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے قرآن و سنت میں اسی طرح استعمال کرے. اسی طرح بدیع، صرف بدیع ایسے نہیں، یہاں پر جو بدیع السماوات والارض کہا گیا تو بدیع
اس کی اضافت کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح صرف عالم کہیں گے تو کیا یہ اسماء حسنہ میں سے ہوگا؟ اس کے بعد جو اسماء استعمال ہو رہے ہیں احادیث میں، وقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عالم الغیب، تو کیا عالم صرف کہیں گے تو کیا یہ اسماء حسنہ پر دال ہے؟ نہیں. تو بالکل اسی طرح اسماء حسنہ پر عالم صرف دال نہیں ہے، یعنی وہ دلالت نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کو عالم الغیب والشہادہ نہ کہیں. تو یا اسی طرح علام الغیوب ہے، تو یہ جو اضافت کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں وہ اسماء اسی اضافت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیے جانے چاہیے. فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ. اسی طرح دیکھیے دوسری حدیث میں اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء، یہاں پر رب استعمال ہوا ہے. دیکھیے ربنا ورب کل شیء، یہ اضافت کے ساتھ اگر ہمارا رب ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ صرف اللہ تعالیٰ پر دلالت کرنے والا ہو جائے گا، لیکن مطلق رب یہ اللہ تعالیٰ پر دلالت نہیں کرے گا. یہ اضافت کے ساتھ اس کو یاد رکھیں. جیسے قرآن و سنت میں وارد ہے اس طرح استعمال کرنے میں یہی زیادہ احسن اور یہی زیادہ اسلم طریقہ ہے عقیدے کے اعتبار سے. فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اس کے بعد کے دعاؤں میں دیکھیے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض. کیا نور صرف نور کہیں گے یا النور کہیں گے تو کیا یہ اسماء حسنہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ. صرف نور جو ہے نا اسماء حسنہ نہیں ہے، اسماء حسن نہیں ہے. جی نور السماوات والارض کہیں گے. جی اسماء حسنہ میں سے. ایسی ہی بات ہے. نور مطلق نور کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے نور السماوات. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. شیخ بن باز وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے کہ صرف النور کہہ دینے سے وہ اللہ رب العزت پر دلالت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ نور السماوات والارض، دلائل کے اعتبار سے یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. شیخ الاسلام نے تیمیہ ابن قیم نے نور کو اسماء حسنہ میں شمار کیا اور یہ کہا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ پر دلالت کرنے والا نام ہے. النور کی بات انہوں نے کہی ہے، لیکن شیخ بن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے چونکہ قرآن و سنت میں اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے نور السماوات والارض، تو اسی طرح استعمال ہونا چاہیے اضافت کے ساتھ ہی. اس کے بعد دیکھیے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار. جی اچھا. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، تو یہ بھی مقلب صرف استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے شیخ. بات بالکل پرانے جتنی باتیں آئی ہے اسماء حسنہ کے تعلق سے اضافتوں کے ساتھ جو نام استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی ایسے ہی صرف مقلب کہنے سے اسماء حسنہ میں سے اس کا شمار نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مقلب القلوب نہ کہیں. تو مقلب القلوب یہ اسماء حسنہ میں سے ہوگا. اب رہی بات یا مثبت القلوب یہ نام ہے یا نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مقلب القلوب کی جو روایت ہے یہ زیادہ ثابت ہے، مثبت القلوب کی روایت زیادہ ثابت نہیں ہے. تو اس لیے جو الفاظ ثابت ہیں ان کا استعمال کرنا یہ زیادہ احسن ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ثبات قدمی کے لیے دعا کر سکتے ہیں،
لیکن جیسے مثلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایسے کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود سکھلایا دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی طلب کی جانی چاہیے. یہ ساری باتیں واضح ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام یا کوئی صفت استعمال کرنا چاہیں، بالکل قرآن سے یا صحیح حدیث سے اس کا واضح ثبوت ہونا چاہیے. تو یہی بات یہ ان تمام سوالوں میں وہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسماء حسنہ سارے کے سارے توقیفی ہے. اس کو آدمی اپنے فکر سے کوئی بھی نام وضع کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کو اسماء حسنہ میں سے شمار نہیں کیا جائے گا. تو آج ہم یہ 3 سوالوں پر رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.